السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين۔ تعریف تمام رب عظیم و جلیل کے لیے، ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت، بیماری اور شفا، رزق میں تنگی و فراخی، عزت و ذلت، خاموں کا عروج و زوال، یہ ساری چیزیں تنہا اسی کے اختیار میں ہیں۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں تاریخ اسلامی کا ایک ایسا باب جس کی ابتدا بہت ہی روشن ہے، لیکن جس کا اختتام کربناک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا۔ عموماً غزوہ بدر اور فتح مکہ کے موضوعات پر ہم گفتگو سنتے ہیں، لیکن تاریخ کا وہ ایک اہم معرکہ جو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ عموماً گفتگو میں کم ہی آیا کرتا ہے، اور اسی لیے آج کی گفتگو میں یہ پیش نظر ہے کہ غزوہ احد، اس کا پس منظر اور اس کے ذریعے سے جو سبق ہم کو ملتا ہے، وہ آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں۔ جس موقع پر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بدر کے میدان میں ایک کھلی اور واضح فتح عطا کی تھی، تو اس وقت ہی سے اہل مکہ کے درمیان میں ماتم کی ایک لہر، افسوس اور غم کی ایک فضا بنی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بات کا مکہ پہنچنے کے بعد عزم کیا کہ ہم اس جنگ کا انتقام لے کر رہیں گے۔ خاص طور پر ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، ان لوگوں نے لوگوں کو اکسانا شروع کیا اور اس بات کے لیے بھڑکانا شروع کیا کہ تمہیں کسی طریقے سے بدلہ لینا ہے۔ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے تمہیں ایک دھچکا لگا ہے، اس کا بدلہ تم کو ضرور لینا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ایک طرف تو اپیل کی، اہل مکہ کے درمیان میں اس بات کو انہوں نے عام کیا اور اس بات کی ان لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بدر کا پورا قافلہ جو محفوظ شکل میں واپس پہنچ گیا تھا، اس قافلے کو اس بات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے کہ احد کی جنگ کے لیے سامان جنگ خریدا جائے گا۔ چنانچہ اہل مکہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ زبردست قافلہ جس میں 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا سامان تھا، وہ سارا کا سارا انتقامی جنگ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ سیرت نگاروں نے یہ بات بتلائی ہے کہ اتنا مال تھا کہ اسے اگر سونے میں کنورٹ کیا جائے تو 262.5 kg گولڈ کے برابر اس کی قیمت تھی۔ تصور کیجئے کہ 250 کلو سونے سے کہیں زیادہ مال کو انہوں نے اس بات کے لیے لگایا کہ اس کے ذریعے سے احد کی جنگ لڑی جائے اور مسلمانوں سے بدر کا انتقام لیا جائے۔ جب یہ مال سینکشن ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے درمیان میں کے شاعروں کو انہوں نے اکسایا، اپنے درمیان کے خطیبوں اور مقررین کو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان میں جنگ کا جذبہ ابھارو، انتقامی جذبات پروان چڑھاؤ۔ چنانچہ خاص طور پر ابو عزہ شاعر کا نام ملتا ہے، یہ وہ شخص تھا جو بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دوسرے قیدیوں سے تو فدیہ لیا تھا،
فدیے کے طور پر رقم لی تھی، اور جو رقم نہیں دے پائے تھے ان کو اللہ کے رسول نے کچھ بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری دی تھی اور اس کے ذریعے سے انہیں رہا کیا تھا۔ لیکن اس شاعر ابو عزہ پر اللہ کے رسول نے یہ احسان کیا کہ کسی قسم کا فدیہ نہیں لیا، اور ذراہ احسان اللہ کے رسول نے اسے آزاد کر دیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہوتا، صفوان ابن امیہ کے اکسانے کے اوپر اس نے بہت زبردست قسم کے اشعار لکھے، اور پورے اہل مکہ میں جنگ کے لیے فضا تیار کرنے میں ایک بہت اہم رول اس نے ادا کیا۔ اس طریقے سے قریش نے پورے مکے کے لوگوں کے اندر جنگ کی فضا کو تیار کر دیا۔ اس دوران میں مزید 2 واقعات ایسے ہوئے جس نے جنگ احد کے لیے مزید تیز رفتاری کے ساتھ فریقین کو ایک دوسرے کے سامنے آنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف اہل مکہ کا ایک قافلہ نکلا تھا اور اسی ہائی وے کے اوپر سفر کر رہا تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو 100 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ جب وہاں پر پہنچے تو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا اور اس کا پورا مال غنیمت وہ لے کر چلے آئے۔ اہل مکہ میں اس کے نتیجے میں بے چینی کی ایک فضا پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر نکلے کہ مسلمانوں کے مال و دولت کو لوٹیں، ان کے باغات اور ان کی کھیتیوں کو تباہ کریں۔ چنانچہ وہ مدینے کے آؤٹ اسکرٹس میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی کھیتیوں کو تباہ کیا، بعض مقامات پر آگ لگائی، ایک مسلمان کو شہید بھی کیا، کچھ کو زخمی کیا۔ لیکن جب وہ واپس ہو رہے تھے تو اس موقع پر مسلمانوں کے ایک گروہ نے ان کے اوپر زبردست طریقے سے حملہ کیا اور جو مال غنیمت کے طور پر وہ لے کر جا رہے تھے وہ واپس ان سے کھینچ لیا۔ اس کے نتیجے میں ابو سفیان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں واقعات ایسے تھے جس کے نتیجے میں اہل مکہ میں مزید تشویش کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تو ہم کو احد کی جنگ کے لیے نکلنا چاہیے اور بدر کا انتقام لینا چاہیے۔ چنانچہ 3 ہجری میں انہوں نے رمضان کے درمیان میں تیاریاں کی اور رمضان کے اختتام کے فوراً بعد شوال کے آغاز میں انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے جس موقع پر سفر کا آغاز کیا تو اس موقع پر 3000 کے ایک زبردست لشکر کو انہوں نے تیار کیا۔ گویا بدر کی جنگ کے بالمقابل انہوں نے یہاں پر 3 گنا لشکر تیار کر لیا۔ 3000 اونٹ اپنے ساتھ انہوں نے لیے، ان کے ساتھ 700 زرہیں تھیں، 200 گھوڑے تھے، اور پھر اس کے علاوہ مزید انہوں نے 15 عورتوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ یہ عورتیں سپاہیوں کو جنگ کے لیے ترغیب دینے کا کام کریں، ان کے اندر جذبات کو بیدار کرنے کا کام کریں، ان کو اکسائیں لڑنے کے لیے۔ چنانچہ یہ زبردست لشکر مکے سے نکلا۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور مکے ہی میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً ایک خط دے کر ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس کا قاصد بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا پہنچا، اور وہ سفر جو مکے سے مدینے کو عام طور پر لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے اس کے بالمقابل اس نے آدھے سے کم وقت میں اس سفر کو مکمل کیا، اور اللہ کے رسول مسجد قباء میں تشریف فرماتے لا کر وہ خط حوالے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خط کے متن کا علم ہو گیا تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو بھی اس سے واقف کروایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے سے اہل مکہ کے قافلے، ان کے لشکر کی حرکت، ان ساروں کے اوپر نظر رکھنی شروع کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل گئی کہ اہل مکہ کے لشکر نے سفر کا آغاز کر دیا ہے تو مدینے میں ایک عام چوکسی کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رات میں پہرا دینا شروع کیا۔ حضرت سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت اسید ابن حضیر، ان کا معمول یہ تھا کہ پوری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر کھڑے رہتے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے گروپس بنے ہوئے تھے جو مستقل مکے سے آنے والے راستوں کے اوپر پیٹرولنگ کرتے رہتے تاکہ غفلت میں اچانک ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ تیز رفتاری کے ساتھ اہل مکہ کا لشکر سفر کرتا ہوا پہنچا ہے
اور مدینے سے صرف 3 میل کے فاصلے کے اوپر عینین کے مقام پر جو احد پہاڑ کے بالکل دامن میں ہے اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو بلایا، اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کے درمیان میں پوری کیفیت رکھ دی، بتلایا کہ دیکھو 3000 کا ایک لشکر نکلا ہے، اور اس موقع پر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ باہر نکل کر ایک جنگ لڑ سکیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس موقع پر مدینے میں رہ کر ہم ایک ڈیفینسو جنگ لڑیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو اپنا ایک خواب بھی سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میری تلوار کے ایک کونے کے اوپر تیڑ آ گئی ہے، شکستگی آ گئی ہے۔ اور پھر مزید اللہ کے رسول نے یہ بات بھی بتلائی کہ میں نے ایک محفوظ زرہ میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے اس خواب کی تعبیر بھی صحابہ کے درمیان میں رکھی کہ گایوں کے ذبح کیے جانے کا مطلب یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ساتھی صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میری تلوار کے ایک کونے پر شکستگی آنے کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے خاندان کے ایک فرد کی شہادت ہوگی۔ اور پھر مزید یہ بات بتلائی کہ میں نے ایک محفوظ زرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے، تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر مدینے میں رہتے ہوئے ہم جنگ لڑیں گے تو یہ ہمارے لیے محفوظ جنگ ہوگی، بنسبت اس کے کہ مدینے کے باہر نکل کر ہم کوئی لڑائی لڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر ان کے درمیان میں جب بات رکھی تو اس وجہ سے نہیں تھی کہ اللہ کے رسول پہلے سے جو کچھ سوچ چکے تھے اس کے مطابق اس فیصلے کو زبردستی نافذ کر دیں، بلکہ آپ صحابہ کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم باہر نکل کر جنگ لڑیں گے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم باہر نکل کر جنگ لڑیں گے، اور اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اہل مکہ سے کھلے میدان میں 2 ہاتھ نہ کر لوں۔ پھر وہ صحابہ جو بدر کی جنگ میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو چاہتے ہیں کہ باہر نکل کر کھلے میدان ہی میں جنگ لڑی جائے۔ نوجوان صحابہ نے بھی اس پر اصرار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے بھی رکھ دی تھی، اپنا خواب بھی بتلا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب دیکھا کہ ہر طرف سے اس بات کی رائے آ رہی ہے کہ باہر نکل کر جنگ لڑنا چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے آج بعد نماز عصر ہم باہر نکلیں گے، اور عینین کے مقام پر جہاں پر اہل مکہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پر جائیں گے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اوپینین تو یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہیں گے، رہ کر یہاں ڈیفینسو جنگ اپنے گلی کوچوں میں لڑیں گے، اہل مکہ یہاں پر داخل ہوں گے تو اس موقع پر ہماری خواتین بھی ضرورت پڑنے پر اپنی چھتوں پر سے مقابلے کے لیے کوئی چیز پھینک سکتی۔ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے پسند کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس جنگ کے اندر کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا اور میری جان خطرے میں نہیں پڑے گی۔ صرف بزدلی کے نتیجے میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی تائید کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے مسلمانوں کی رائے کے اوپر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، آپ نے تیاری کر لی، اور 6 شوال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اپنے جسم پر سجا کر 2 زرہیں آپ نے لوہے کی پہنی اور باہر نکل کر آئے۔ اس دوران میں صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر کے ایک غلطی کی۔ اللہ کے رسول کے اوپر اپنی رائے کو زبردستی مسلط ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہی فیصلہ کیجیے۔ دوسرے صحابہ نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کے فیصلے سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا اگر آپ کسی اور فیصلے پر جاتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بتلائی کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی ہتھیار باندھ لے اور پھر دشمنان سے مدبھیڑ کے بغیر اپنے جسم سے ہتھیار اتار دے۔ نبی جب ہتھیار باندھ لیتا ہے تو بغیر جنگ کے اتارا نہیں کرتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر لیا تو مسلمانوں کے لشکر کو تیاری اور وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور قرآن حکیم نے یہی بات بتلائی کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ
کہ انسان فیصلہ کرنے سے پہلے رائے لے، مشورہ لے، ڈسکشن کرے، ڈیبیٹ کرے، لوگوں کو اپنی رائے رکھنے کا حق دے، زبردستی اپنی رائے ان کے اوپر مسلط نہیں کرے، لیکن اس کے بعد جب کسی فیصلے کے اوپر پہنچ جائیں تو پھر اللہ پر عزم کر کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ اجتماعیت جب کسی قسم کا فیصلہ کر لیتی تو پھر اس کے بعد اگر اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کا ہاتھ اجتماعیت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تیار ہوا اور اس نے 6 شوال کو بعد اثر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کوئی لمبا سفر نہیں تھا، اس لیے کہ اہل مکہ احد کے دامن میں پہنچے ہوئے تھے اور صرف 3 میل دور وہاں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سفر کیا اور عشاء کے موقع پر پڑاؤ ڈال دیا اور کہا کہ باقی سفر ہم فجر کی نماز سے قبل کریں گے۔ جس موقع پر نماز فجر سے پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں کو سفر کا حکم دیا تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے یہ کہا کہ چونکہ آپ نے ہماری رائے کو نہیں مانا ہے اس لیے ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا اس کے ساتھ 300 منافق الگ ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی مدینے سے نہیں نکل سکتا تھا، وہ چاہتا تو وہی اعلان کر سکتا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آپ ہماری رائے کو نہیں مانیں، لیکن دوران سفر سے واپسی کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو، یہاں افراتفری کی کیفیت اور کھلبلی کی کیفیت پیدا ہو اور بددلی لوگوں کے درمیان میں پھیلے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس بات کا اعلان کیا۔ قرآن حکیم نے یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ اس موقع پر آستین کے سانپوں کو عیاں کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون تم میں منافق ہیں اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یہ کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر جنگ کا ہونا یقینی ہم کو معلوم ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو اس موقع پر وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی نے یہ چال چلی تو اس کا جو فطری اثر اسلامی لشکر کے اوپر پڑنا تھا وہ پڑا۔ مسلمانوں میں کے 2 مزید قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ دونوں بھی واپس پلٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں نے ان کو سمجھایا اور ان کو نصیحت کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس حرکت سے باز رہے۔ قرآن نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر آمادہ ہو چکے تھے، اگر اللہ ان کا ولی نہیں ہوتا، اللہ ان کی سرپرستی نہیں کرتا تو پھر وہ بھی وہاں سے پلٹ جاتے۔ اہل ایمان کو تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ 700 کا اسلامی لشکر وہاں سے آگے بڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کا چکر کاٹتے ہوئے اس طریقے سے اپنے لشکر کو ٹھہرایا کہ احد پہاڑ بالکل اللہ کے رسول کی پشت پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شوال کی صبح میں اپنے ساتھیوں کی صفیں ترتیب دی۔ لشکر کی مرکزی کمانڈ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی۔ حضرت زبیر ابن عوام کو اللہ کے رسول نے قیادت دی گھوڑ سواروں کی، داہنے حصے کی مجموعی قیادت بھی ان کے حوالے کر دی، بائیں حصے میں اللہ کے رسول نے خباب ابن منذر کو ذمہ داری دی، اور دوسری طرف اہل مکہ نے بھی اپنے 3000 کے لشکروں کو کی صفیں ترتیب دے دی۔ ابو سفیان وہاں مرکزی کمانڈ اس موقع پر کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہاں پر گھڑ سواروں کی قیادت خالد ابن ولید کے حوالے کی گئی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اکرمہ ابن ابو جہل کو ان کا معاون بنایا گیا، اور قبیلے بنو عبد الدار ایک قبیلہ تھا جو ان کے پاس ہر جنگ کے موقع پر ان کا جھنڈا اٹھانے کی رسم ادا کیا کرتا تھا۔ جس موقع پر بدر کی جنگ لڑی گئی تھی تو بنی عبد الدار کا ایک آدمی جب مارا گیا جس نے پرچم تھاما ہوا تھا، تو اس کے بعد اہل مکہ اس پوزیشن میں نہیں آ سکے کہ اس پرچم کو اٹھا سکے، تو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ بنو عبد الدار کے بجائے کسی اور کو ہم پرچم دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس موقع پر بنی عبد الدار کے لوگوں کو غیرت آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان جنگ میں پتہ چل جائے گا کہ کون اس پرچم کے تھامنے کا حق ادا کرتا ہے،
کون بزدل ہے اور کون ہمت رکھنے والا ہے اور کون استقامت کے ساتھ لڑتا ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ ابو سفیان دیکھ لو تم جنگ کے اندر بنی عبدالدار کے لوگوں نے یہ بات بتلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی ہدایات دی کہ اپنے ہتھیاروں کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم تھے۔ خامخواہ تیر چلا کر اپنے تیروں کو ضائع نہیں کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے اگلی صف میں بہت ہی چنندہ اور منتخب قسم کے بہادروں کو ٹھہرایا، اور پھر اللہ کے رسول نے اس موقع پر دو بہت ہی نازک قسم کے کام کیے تھے۔ ایک کام تو اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ اپنے پشت کے اوپر احد پہاڑ کو رکھا تھا۔ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی بصیرت اگر خالد ابن ولید کی جنگی بصیرت پر غالب نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں احد کی جنگ میں مسلمانوں کو شدید ترین نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اللہ کے رسول نے احد پہاڑ کا چکر کاٹ کر اس جگہ کو منتخب کیا کہ مسلمان اپنی پشت پوری طریقے سے سیف رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے بائیں طرف کا ایک حصہ ایسا تھا جو کچھ کھلا ہوا تھا، اور وہاں سے اس بات کا امکان تھا کہ کفار کا لشکر حملہ کر دے تو مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ منتخب کیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی کہ وہ اس دستے کی قیادت کریں، اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو بڑی سخت ہدایات دی۔ یہ جنگی ہدایات تھی، انتہائی سخت قسم کے انسٹرکشنز تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اگر ہم جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں اس وقت تک جب تک میں خود تم کو آواز دے کر نہیں بلاؤں یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ صحیح بخاری میں یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر لے جا رہے ہیں تب بھی تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ جنگی لحاظ سے یہ کتنی نازک جگہ ہے، اور اس جگہ سے اگر حملہ ہو جائے تو مسلمانوں کا کتنا شدید نقصان ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر جو ہدایات باقی لشکر کو دینی تھی وہ ہدایات دے دی، اور پھر اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا۔ تاریخ اسلامی کی یہ دوسری بڑی جنگ۔ تو اس موقع پر بنی عبدالدار کا جو پرچم بردار تھا طلحہ ابن ابی طلحہ سب سے پہلے میدان میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے اوپن چیلنج کیا کہ کون میرے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ اپنی جسامت کے لحاظ سے، اپنے جسمانی ڈیل ڈول کے لحاظ سے، اپنی شجاعت و بہادری اور جانبازی کے لحاظ سے وہ پورے مکے میں بہت ہی نمایاں نام تھا، اور جب اس نے اوپن چیلنج کیا تو مسلمان کترا کر آگے پیچھے ہونے لگے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ طلحہ ابن ابی طلحہ کے قریب پہنچے، ایک جس لگا کر اس کے اونٹ کی پشت پر سوار ہو گئے، اور عملاً جنگ کا یہاں سے آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سوار ہوئے انہوں نے گردن میں اس کی ہاتھ ڈالا، اور پھر اس کو لے کر وہ وہاں سے نیچے کودے، اور پھر اس کے بعد احد کے میدان میں انہوں نے اس کا سب سے پہلے کام تمام کر دیا۔ جیسے ہی ان کے ایک بڑے پہلوان کی موت واقع ہوئی، حضرت زبیر ابن عوام کے ہاتھوں وہ مارا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت سے نعرے تکبیر بلند کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ نے احد کے میدان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا۔ تو اس موقع پر بنی عبدالدار نے جو چیلنج کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے بڑی استقامت کا واقعی ثبوت دیا۔ ان کے 10 آدمی آئے تھے، ان کا سردار جب مارا گیا تو ان کا دوسرا آدمی آگے بڑھا، اس نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ مارا گیا۔ تو تیسرے نے پرچم کو سنبھالا، وہ آگے بڑھا، اس نے مقابلہ کیا، وہ مارا گیا۔ تو چوتھے نے پرچم سنبھالا، ایک کے بعد دیگرے ان کے سارے 10 آدمی احد کے میدان میں مارے گئے۔ اب اس کے بعد ان کے درمیان میں ان کا ایک آخری غلام باقی رہ گیا جس کا نام ثواب تھا۔ تو اس موقع پر وہ آگے بڑھا اور اس نے اس پرچم کو سنبھالا، اور بنی عبدالدار کے اس بات کی اس نے لاج رکھی کہ معلوم ہو جائے گا کہ میدان میں کون پرچم کو صحیح طریقے سے تھامنے کا حق ادا کرتا ہے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جب حملہ کیا گیا اور اس کے ہاتھ کٹ گئے تو اس نے اپنے حلقوں کو
ملایا بازوؤں کے اور اس ذریعے سے اس نے اس پرچم کو سنبھالا، اور باوجود مشرک ہونے کے اس نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اس پرچم کو سنبھالنے کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کا وہ 11واں آدمی بھی مارا گیا، تو پھر وہ پرچم زمین کے اوپر گر پڑا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جذبے کو ابھارنے کے لیے اپنی تلوار کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اعلان کیا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، اس موقع پہ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول مجھے دیجیے۔ حضرت علی آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول مجھے دیجیے۔ حضرت زبیر آگے بڑھے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ تلوار حوالے کیجیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب جنگ کا آغاز ہو جائے تو دشمن کے چہرے پر اتنی ضربیں اس سے لگاؤ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس تلوار کا حق ادا کرنے تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار تھما دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو میں دیکھتا رہا کہ اللہ کے رسول نے جو تلوار مجھ کو نہیں دی اور ابو دجانہ کو دی، ابو دجانہ اس تلوار کا کیا حق ادا کرتے۔ تو میں نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ ابو دجانہ جس طرف آگے بڑھتے ہیں وہاں سے اہل مکہ کی صفیں پوری کی پوری درم برم ہو جاتی۔ ابو دجانہ کے ہاتھوں میں جیسے ہی تلوار آئی، ایک سرخ رنگ کی پٹی انہوں نے نکالی، اپنے سر پر باندھی، تو انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے تو موت کی پٹی باندھ لی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ ابو دجانہ بڑی تیزی کے ساتھ دشمن کی صفوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب مسلمانوں کا نقصان ہونا شروع ہوا اور کچھ مسلمان زخمی ہو کر گر پڑے، اور دشمنوں میں سے ایک طاقتور آدمی زخمی مسلمانوں کو قتل کرتا ہوا تیزی سے آ رہا تھا، تو میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ابو دجانہ اور اس دشمن کی طاقتور دشمن کی مدبھیڑ ہو جائے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد واقعہ یہی ہوا کہ اس طاقتور دشمن سے ابو دجانہ کی مدبھیڑ ہو گئی۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابو دجانہ کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ ایسا محسوس ہوا کہ اس دشمن کے جسم کے اوپر سر ہی نہیں تھا، اس کے سر کو انہوں نے الگ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ ابو دجانہ آگے بڑھے۔ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ کی تلوار آسمان کی طرف بلند ہوئی، چمکی، اور پھر اس کے بعد ایک سر پر پڑنا ہی چاہتی تھی۔ اچانک ابو دجانہ نے اپنی تلوار کو جھکا لیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ابو دجانہ جب تلوار چلانے جا رہے تھے تو عورت کی چیخیں بلند ہوئی۔ وہ ہندا تھی جو 15 عورتوں کی قیادت کرتی ہوئی اہل مکہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، اور اس نے لوہے کا خود اپنے سر پر پہنا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار کو بلند کی، اور جیسے ہی عورت کے پکارنے کی آواز سنائی دی، وہ یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار کو ہٹا لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی تلوار اور ایک عورت پر چلے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصرار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں لائے تھے، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جس طرف حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا کہ اہل مکہ وہاں پر سے تاش کے پتوں کے مانند بکھرتے چلے جاتے۔ لیکن اس موقع پر وحشی اپنی زبانی خود بیان کرتا۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وحشی یہ کہتا ہے کہ میں جبیر ابن عدی کا غلام تھا اور طعیمہ ان کے چچا تھے، اور طعیمہ کا قتل حمزہ کے ہاتھوں بدر کے میدان میں ہوا تھا۔ چنانچہ طعیمہ نے مجھ سے یہ بات بتلائی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں۔ میرا نشانہ عام طور پر کبھی غلط نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں نے پہلے سے منصوبہ بنایا، ایک چٹان کی اوڑ میں چھپ کر میں بیٹھا رہا کہ جس وقت بھی حمزہ یہاں آئیں گے میں ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کے لشکر کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ تو اس موقع پر میں نے یہ منظر دیکھا کہ سبا ابن عبد العزیٰ تیزی کے ساتھ حضرت حمزہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھ سے پہلے سبا ان کا کام تمام کر دے، لیکن میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ سبا کو انہوں نے ڈھیر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی حمزہ آگے بڑھے میں نے اپنے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اسے تولا،
اور دیکھا کہ حمزہ میرے رینج میں آ گئے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ میں نے نیزہ ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور دونوں پیروں کو چیرتے ہوئے جسم کے دوسرے حصے سے نکل گیا۔ حمزہ نے سنبھلنے کی کوشش کی، لڑکھڑائے، پھر سنبھلنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جو گرے تو پھر احد کے میدان میں وہ اٹھ نہیں سکے۔ میں مکہ واپس آیا تو ان کے قتل کے نتیجے میں مجھے غلامی سے آزادی مل گئی۔ ایک طرف حضرت ابو دجانہ، دوسری طرف حضرت حمزہ، تیسری طرف حضرت زبیر، چوتھی طرف حضرت علی، پانچویں طرف حضرت عمر۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو جاباز صحابہ تھے انہوں نے کچھ ہی دیر کے اندر میدان احد کا نقشہ بدل دیا، اور وہ 3000 کا زبردست لشکر جو ہتھیاروں سے لیس آیا تھا مسلمانوں سے بدر کی جنگ کا انتقام لینے کے لیے، لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ میدان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو۔ اس دوران میں خالد ابن ولید نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ اس پہاڑی درے کے درمیان میں حملہ کر دے جہاں پر عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 مسلمان تھے، لیکن 3 مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود ان کے ساتھیوں نے وہاں پر ان کو ناکام کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہوئے کہ اس درے پر سے حملہ کر دیں۔ اب اس کے بعد حضرت زبیر کہتے ہیں کہ واللہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ اہل مکہ کی عورتیں بھاگ رہی تھیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اس طریقے سے بھاگ رہی تھی کہ چٹانوں کی اوڑ میں سے میں نے ان کی پنڈلیاں تک دیکھی۔ وہ عورتیں جو آئی تھیں احد کے میدان میں اہل مکہ کو اکسانے اور جنگ کی ترغیب دینے کے لیے، اور انہوں نے اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کے درمیان میں گھومتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے بنی عبدالدار، تم دشمن پر اگر سخت وار کرو گے اور جم کر مقابلہ کرو گے تو ہم تمہارے لیے واپس پہنچنے کے بعد قالینیں بچھا کر استقبال کریں گے، اور اگر تم وہاں سے پلٹ کر بھاگو گے تو اس موقع پر ہم تم کو مکے کے اندر آنے نہیں دیں گی۔ لیکن حضرت زبیر کہتے ہیں کہ واللہ میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے آگے بڑھے، اہل مکہ کا تعاقب بھی کر رہے تھے، ان کے اوپر حملے بھی کر رہے تھے، مال غنیمت بھی جمع کر رہے تھے، تو اس موقع پر ایک بڑی زبردست قسم کی تاریخی غلطی حضرت عبداللہ ابن جبیر کے 40 ساتھیوں نے کی۔ اور عین اس موقع پر جبکہ اسلامی لشکر تاریخ اسلامی میں ایک دوسری زبردست جنگ میں فتح ثبت کرنے جا رہا تھا، تیر اندازوں کے دستے نے وہ بھیانک غلطی کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو بلا دیا کہ دیکھو چاہے ہماری شکست ہو یا ہماری فتح ہو، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر لے جا رہے ہیں تب بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر جو کہ ان کے کمانڈر تھے اس ہدایت کو یاد دلاتے رہے، لیکن مورخین یہ کہتے ہیں کہ 40 ساتھیوں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے وہ بھی دوڑ پڑے۔ خالد ابن ولید جیسا زبردست کمانڈر دشمن کے لشکر میں موجود تھا اس وقت تک۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے دور سے محاذ کا یہ سما دیکھا کہ اس نازک مقام کے اوپر صرف 10 لوگ باقی رہ گئے ہیں، تو تیزی کے ساتھ گھوڑ سواروں کے دستے کو لے کر پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ خالد ابن ولید نے جیسے ہی حملہ کیا، عبداللہ ابن جبیر اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ، جملہ 10 لوگ وہاں باقی رہ گئے تھے، انہوں نے ڈیفنس کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی دیر میں حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھوں لڑتے ہوئے سارے کے سارے 10 جانباز صحابہ وہاں شہید ہو گئے۔ اب وہ پہاڑی راستہ مکمل طور پر خالی ہو گیا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نازک پوزیشن میں، سامنے مسلمانوں کا لشکر ہے، پچھلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر اس کے پیچھے سے خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آپشنز ہیں، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، مسلمانوں کو پکار کر خبردار کر دیں کہ دیکھو خالد بن ولید حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان لی جائے گی اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول احد پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں اور وہاں پر چڑھ کر اپنی حفاظت کی کوشش کر لیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پرخطر اور دلیرانہ فیصلہ اس موقع پر کیا۔ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے بجائے اسلامی لشکر اور صحابہ کی جان بچانے کی کوشش کی، اور پکار کر اللہ کے رسول نے کہا کہ
کہ مسلمانوں خبردار، ادھر خالد ابن ولید آ رہے، اے اللہ کے بندو ادھر متوجہ ہو۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی پکارا، اس موقع پر خالد ابن ولید کا جو تیزی کے ساتھ دستہ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اس میں سے کچھ لوگوں نے آواز سن لی اور بجائے اس طرف جانے کے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ ادھر خالد ابن ولید تیزی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے، مسلمانوں کے پشت پر سے انہوں نے حملہ کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا، انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا تھا، اور ان کی آواز کو سن کر بھاگتا ہوا مشرکین کا لشکر بھی پلٹ پڑا۔ دونوں طرف سے مسلمان اسلامی لشکر اہل مکہ کے لشکروں کے درمیان میں گھر گئے، اور اس موقع پر افراتفری کی یہ کیفیت ہوئی کہ کچھ مسلمان وہاں سے بھاگے تو سیدھے مدینے تک بھاگتے رہے، کچھ مسلمانوں نے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اور باقی لوگ آپس میں ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے ساتھی مسلمانوں نے میرے والد کے اوپر حملے کرنے شروع کیے۔ میں پکارتا رہا کہ میرے والد یمان مسلمان ہیں، مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو، لیکن میری آواز کسی نے نہیں سنی، اور میری نگاہوں کے سامنے میرے والد کو شہید کر دیا۔ اب میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی، اور پھر اس کے بعد جنگ میں شامل ہو گیا۔ ادھر اس دوران میں تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا نقصان ہونا شروع ہوا۔ حضرت ابو دجانہ کی بھی شہادت ہو گئی اس دوران میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نئی شادی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کرتا ہوا پہنچا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے چلنا ہے، تو اس موقع پر فوراً انہوں نے فیصلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر آ گئے تھے۔ اس میدان کے اندر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں آج ابو سفیان کے اوپر حملہ کروں گا، اور ابو سفیان کو ٹارگٹ بناتے ہوئے تیزی کے ساتھ دشمن کے لشکر میں داخل ہوئے۔ لیکن ابو سفیان کے جب قریب پہنچے تو اس موقع پر ایک دشمن شداد نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نازک سچویشن میں پہنچ گئے۔ دشمنوں کا ایک گروپ اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو اللہ کے رسول کے ساتھ 7 انصاری صحابہ اور 2 مہاجر صحابہ رہ گئے تھے۔ صرف 9 لوگ اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہیں جو اس موقع پر اس دشمن کو ہم سے دفاع کرے، ہم سے دور کرے؟ تو اس موقع پر ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے، دوسرے آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ 7 کے 7 انصاری صحابہ لڑتے ہوئے شہید۔ اب اللہ کے رسول کے پاس صرف 2 مہاجر صحابہ باقی، ایک ہے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور دوسرے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ انتہائی نازک سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسلامی لشکر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص کو ترکش میں سے تیر نکال کر دیتے چلے جاتے اور کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص تم نشانہ لگاؤ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، ایک کے بعد دیگرے جو دشمن اللہ کے رسول کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ تیر چلاتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا کہ سعد تم تیر پر تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ کیا مقام سعد ابن ابی وقاص کا ہوگا، اندازہ کیجئے۔ دوسری طرف حضرت طلحہ کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تلواروں کو روکنا شروع کیا، دشمن جب قریب آ گیا تیروں کو اپنے جسم پر انہوں نے روکنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک دشمن کی تلوار ان کے ہاتھ پر پڑی، انگلیاں کٹ گئی تو ان کی زبان سے سی کی آواز نکلی۔ نسائی میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ طلحہ اگر سی کہنے کے بجائے تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے اپنے ہاتھوں پر تم کو اٹھا لیتے اور لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے۔ حضرت طلحہ نے اس موقع پر جب دیکھا کہ دشمن بالکل قریب آ گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے جسم کو چہرے کو کر لیا اور پشت دشمن کی طرف کر کے پیٹھ کے اوپر انہوں نے تلواروں اور تیروں کو روکنا شروع کیا، لیکن دشمن اب اتنا قریب آ چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچنا ممکن نہیں رہا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن شہاب نے اللہ کے رسول پر حملہ کر کے پیشانی زخمی کر دی۔ سعد ابن ابی وقاص ایک طرف تیر چلا رہے ہیں، دوسری طرف ان کے حقیقی بھائی عتبہ ابن ابی وقاص اہل مکہ کی طرف سے دشمنوں کے لشکر میں شامل، انہوں نے پتھر مار کر اللہ کے رسول کو زخمی کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔
اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن خما تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کی ایک زبردست ضرب لگائی۔ اگرچہ کہ اللہ کے رسول لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے، لیکن اتنی زبردست ضرب تھی کہ 1 مہینے تک اللہ کے رسول کے بائیں کاندھے میں تکلیف رہی۔ اس نے کہا کہ میں ابن خما ہوں، توڑنے والے کا بیٹا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اللہ کے رسول کے اوپر دوسری ضرب لگائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا تجھے توڑ ڈالے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا یہ حشر ہوا کہ وہ بڑی بری طریقے سے ہلاک ہوا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوئی کہ ابو عامر فاسق نے ایک گڑھا کھودا تھا، اور اس نے گڑھا اس مقصد کے لیے کھودا تھا کہ جنگ جب اپنے عروج پر ہو تو مسلمان اس کے اندر گر جائیں، اس لیے کہ اہل مکہ پہلے پہنچے تھے احد کے میدان میں، تو اس موقع پر اس نے یہ گڑھا کھود دینے کا کام کیا تھا۔ اور جس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑا، اللہ کے رسول اپنا بیلنس نہیں سنبھال پائے، جس کے نتیجے میں اس گڑھے میں گر پڑے، گھٹنے میں موچ آ گئی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اللہ کے رسول کی کیفیت یہ ہے کہ چہرہ پورا خون میں آلودہ ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سے خون کو صاف کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتی، اے اللہ اس قوم کی مغفرت کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ اندازہ کیجئے کہ وہ نازک ترین موقع جب کہ دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر پڑے ہیں، گھٹنے میں موچ آ گئی ہے، دانت آپ کے شہید ہو گئے ہیں، ہونٹ زخمی ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد مار لگنے کے نتیجے میں لوہے کا جو خود اللہ کے رسول پہنے ہوئے تھے اس کی 2 کڑیاں اللہ کے رسول کے گالوں میں دھس کر پورے چہرے پر خون بہنے لگا ہے۔ اس موقع پر نبی کی کیفیت یہ ہے کہ خون صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صرف 2 ساتھیوں کے درمیان میں رہ گئے ہیں، تیزی کے ساتھ میں سب سے پہلے دوڑتا ہوا پہنچا، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ابو عبیدہ دوڑتے ہوئے آ رہے، اس رفتار سے وہ آئے، میں نے محسوس کیا جیسے کہ چڑیا اڑتی ہے، اس رفتار سے وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر اس کے بعد تیزی سے عمر دوڑتے ہوئے آئے، علی دوڑتے ہوئے آئے، مصعب بن عمیر آئے، حاتب بن ابی بلتع آئے۔ 9 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قریب پہنچے، لیکن اس وقت تک اللہ کے رسول شدید زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے منہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں میں دھسی ہوئی کڑیوں کو لیا اور اسے آہستہ آہستہ کھینچنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کڑی نکل گئی، لیکن حضرت ابو عبیدہ کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور کہا کہ ابو عبیدہ تم مجھے موقع دو کہ میں اس دوسری کڑی کو نکالوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ابو بکر تمہیں خدا کی قسم یہ سعادت میرے ہی حصے میں آنے دو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی کو بھی نکالا، اور پھر اس کے بعد صحابہ نے تیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر ایک گھاٹی تھی وہاں پر منتقل کیا۔ اس دوران میں عبداللہ ابن خما نے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت مصعب ابن عمیر پر حملے کیے اور حضرت مصعب ابن عمیر کو حملہ کر کے شہید کر دیا۔ مصعب ابن عمیر اسلامی لشکر کے پرچم بردار بھی تھے اور دیکھنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں میں نے محمد کو قتل کر دیا، اور یہ افواہ جیسے ہی پہلی اسلامی لشکر میں سے بہت سارے لوگوں نے تلوار چھوڑ دی، کہا کہ اب لڑ کر فائدہ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں۔ لیکن اس موقع پر بعض انصاری صحابہ نے بڑی جانبازی کا ثبوت دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا کہ دیکھو احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، اور اس موقع پر دشمنوں کے درمیان میں وہ داخل ہوئے اور حملے کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ ثابت ابن دہدہ نے کہا کہ دیکھو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے تو مسلمانوں تم جی کر کیا کرو گے، تم بھی اس مقصد کے لیے اٹھو اور اپنی جانوں کو قربان کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ثابت ابن دہدہ آگے بڑھے تو انصاری صحابہ کی ایک ٹیم ان کے ساتھ اٹھی اور پورے کے پورے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگ اس موقع پر پہنچ چکی تھی کہ اہل مکہ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا انہوں نے اچھا خاصا نقصان کر دیا۔ ابتدائی حملے میں مسلمانوں کے 27 اہل مکہ مارے گئے تھے، لیکن بعد میں جب جنگ کا یہ نقشہ پلٹا تو 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 40 مسلمان وہاں پر زخمی ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے جسم پر 20 زخم آئے
حضرت طلحہ کے جسم پر 80 زخم آئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہ جنگ تو اصلاً طلحہ نے لڑی تھی۔ اللہ کے رسول نے بعد میں کہا کہ اگر کسی کو زندہ شہید کو دیکھنا ہو، چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچی گھاٹی پر پہنچا دیے گئے تو آخری کوشش کے طور پر ابو سفیان اور خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر حضرت عمر نے مقابلہ کر کے ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے انہوں نے ہندہ، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور 15 عورتوں کی قیادت کر رہی تھی، ہندہ اور اس کے ساتھیوں اور بعض اہل مکہ کے لوگوں نے شہید مسلمانوں کے ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، اور پھر ان کٹے ہوئے ناکوں اور کانوں کا ہار بنا کر ہندہ نے اپنے گلے میں پہنا، پیروں میں پازیب بنا کر پہنا۔ دوسری طرف حضرت حمزہ کے سینے کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، اسے چبایا، اگلنے کی کوشش کی، نہیں اگل پائی تو اسے تھوک دیا۔ جاتے جاتے ابو سفیان نے پکار کر پوچھا کہ لوگوں کیا تم میں محمد زندہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور قریب میں جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ کوئی جواب مت دو۔ تو اس کے بعد انہوں نے پکار کر کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں؟ حضرت ابوبکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ۔ پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ تو پکار کر کہا کہ کیا تم میں عمر ابن خطاب موجود ہیں؟ پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ حبل کی قسم سب کے سب مارے گئے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پکار کر کہا کہ واللہ ہم تینوں بھی زندہ ہیں۔ تو اس موقع پر اس نے کہا کہ حبل کی بڑائی ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تم کہو اللہ کی کبریائی اللہ کے لیے زیبا۔ حضرت عمر اور ابو سفیان کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے مکالمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کسی کو کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ابو سفیان اور خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کر احد میدان سے نکل گئے، حالانکہ اس موقع پر وہ اس زبردست پوزیشن میں تھے کہ مسلمانوں کو شدید قسم کا نقصان پہنچا سکتے، سارے زخمی مسلمانوں کو قتل کر دے سکتے، لیکن بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ یہاں سے نکل گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اتنی فتح کافی ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد ان کو احساس ہوا۔ یہ غزوہ احد کا منظرنامہ میں اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتے ہوئے اس جنگ سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق اس جنگ سے جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ مسلمان کبھی اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کرنے اور غیر ضروری طور پر آ بیل مجھے مار کی روش کو اختیار نہیں کرتا۔ جنگ کی تمنا مسلمان نہیں کیا کرتے، لیکن جنگ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے تو پھر اس موقع پر اہل ایمان کو استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، معاملات میں مشورہ کیا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس مشورے کی روشنی میں آپ نے اپنی رائے کو تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ساری زندگی کبھی یہ بات نہیں کہی کہ تم نے چونکہ میرے مشورے کو نہیں مانا تھا اس لیے احد کے میدان میں ناکامی ہوئی، اس لیے کہ اسلام نے تعلیم ہی دی ہے کہ مشورہ کیا کرو اور جو بھی فیصلہ ہوگا مشورے کے بعد اللہ رب العالمین کا ہاتھ اس مشورے پر ہوگا۔ تیسرا سبق جو اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی صفوں میں ہر دور میں منافق رہے ہیں، ان سے چوکنا اور خبردار رہنا چاہیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تو یہ عیاں کر دینا چاہتا تھا کہ کون منافق ہے، اور اس ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منافقین یہ، اور آستین کے سانپوں سے اہل ایمان کو مختلف ادوار میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ تو مسلمانوں کو ان سے باخبر رہنے کی ضرورت پر قرآن نے توجہ دلائی۔ پھر چوتھا سبق جو اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ میدان جنگ میں اپنے کمانڈر کی کسی صورت میں بھی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ 50 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو یاد رکھتے اور اس نازک درے کو نہیں چھوڑتے تو یہ جیتی ہوئی جنگ ایک شکست میں نہیں تبدیل ہوتی۔ پھر پانچواں سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی
مسلمانوں نے جس استقامت اور جس جانبازی کا مظاہرہ کیا کہ جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی کہ اہل مکہ کا لشکر پلٹ کر واپس آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ فوراً تم کو تیاری کرنی چاہیے، تو زخمی حالت میں مسلمانوں نے اہل مکہ کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور 8 میل تک اللہ کے رسول نے وہاں سے سفر کیا۔ اہل مکہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ بدل دیا اور خاموشی سے واپس ہونے میں عافیت سمجھی۔ پھر اس واقعے سے یہ سبق بھی ہم کو ملتا ہے کہ بہت ہی پریشان کن حالات میں بھی صحابہ مایوس نہیں ہوئے اور انہوں نے بڑی جانبازی اور فداکاری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ دیکھو احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، میرا اصل ٹارگٹ تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رضا ملے، اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں ابدی نعمتوں کی قیام کا جنت میں میرا داخلہ ہو جائے۔ قرآن نے 4 پارے میں غزوہ احد پر تبصرے کے درمیان میں یہ بات بتلائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہے۔ پھر قرآن حکیم نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی بتلائی کہ وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے، دشمن کے ہاتھوں مصیبت پہنچی ہے، تو یاد رکھو کہ بدر کے میدان میں، بدر کی جنگ میں تمہارے ہاتھوں اس سے دوگنی تکلیف دشمن کو پہنچی تھی۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم کہتے ہو کہ یہ تکلیف ہم کو کیوں پہنچی، یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، کہہ دو کہ یہ تکلیف تمہارے اپنے ہاتھوں سے پہنچی، تمہاری اپنی غلطی کے نتیجے میں یہ مصیبت تمہارے اوپر آ پڑی۔ پھر اس جنگ سے اس بات کا بھی ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر مسلمانوں کو دوبارہ فتح دے دیتا تو اس کے نتیجے میں یہ عین ممکن تھا کہ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری کے بجائے اور جلدی ہو جاتا، جزیرہ نمائے عرب کے اوپر مسلمان بہت جلدی فتح حاصل کر لیتے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل کے مسلمانوں کی، جن کے اندر خاص طور پر خالد ابن ولید اور عمر ابن عاص جیسے کمانڈر دشمن کے لشکر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، اکرمہ ابن ابو جہل آئے تھے، تو ان کے بارے میں ہمارے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی جو صلاحیت تھی اس کے اوپر اتنی شدید ضرب نہ لگنے پائے کہ آئندہ وہ جنگ کرنے سے ہاتھ چھوڑ بیٹھے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ مستقبل کے مسلمانوں کے ہاتھوں حال کے مسلمانوں کو ایک سبق بھی سکھا دیا جائے اور پھر مستقبل کے مسلمانوں سے وہ کام مستقبل میں لیا جائے جو ان سے لینا تھا۔ اور اللہ نے آگے خالد ابن ولید، عمر ابن عاص، اکرمہ ابن ابو جہل تینوں کو اسلام کی توفیق دی۔ ایک طرف اکرمہ نبی کے نمائندے بن کر باہر نکلے، دوسری طرف فاتح مصر کی حیثیت میں عمر ابن عاص اٹھے، اور تیسری طرف خالد ابن ولید نے تو عراق اور شام کو فتح کیا۔ تو غزوہ احد مسلمانوں کو سبق دیتی ہے کہ اجتماعیت، ڈسپلن کے بغیر، سمع و اطاعت کے بغیر، اپنے امیر، اپنے قائد کی بے چوچرا اطاعت کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اگر ایسی غلطی کی جائے تو اس کا شدید خمیازہ اور شدید نقصان اسلامی لشکر کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ صرف جنگ کے موقع پر ہی نہیں، عام حالات کے اندر بھی اگر یہ غلطی ہوگی تو اس کے نتیجے میں شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غزوے سے ہم کو صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی تاریخ سے صحیح واقف ہونے اور اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کو سنوارنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔